سے چلانا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے گزشتہ سبق میں جغرافیہ کی بنیادی قسمیں اور ذیلی قسمیں سمجھی تھی، پھر انبیاء کرام علیہم السلام کے حوالے سے آپ نے سمجھ لیا تھا۔ یہ چلائیں، آپ کی پروگرام آگے چلائیں، فائل چلاتے جائیں، صفحہ نمبر 5 لے آئیں۔ یہ آپ کے سامنے مضمون ہے، قرآن مجید میں انبیاء کرام کا تذکرہ 3 طریقہ سے کیا گیا ہے، 3 طریقوں سے۔ ایک طریقہ مبہم ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُم بِالْبَيِّنَاتِ، آپ سے پہلے ہم نے رسول بھیجے جو بینات لے کر آئے۔ اس میں اتنا ذکر ہے کہ رسول آئے ہیں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُم مَّن قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُم مَّن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ، سورہ مؤمن میں ہم نے رسول بھیجے ہیں، بعض کا بیان کیا ہے، بعض کا بیان کیا ہی نہیں۔ یہ مبہم تذکرہ ہے، اس میں کتنے انبیاء ہیں اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، اس لیے کہ انبیاء کرام کی تعداد کے بارے میں روایت 1,24,000 2,24,000 کی باتیں کرتی ہیں، تو صحیح تعداد معلوم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی ان کا تفصیلی تذکرہ محمد الرسول اللہ علیہ السلام کی خدمت میں نہیں کیا، ان کے سامنے۔ یہ ہے مبہم۔ اور بعض انبیاء کرام کا تذکرہ نام لے کر کیا ہے تو وہ 26 ہیں، اور بعض کا تذکرہ بغیر نام کے کیا ہے، ان کی تعداد تقریباً 8 ہے۔ تو اگلے صفحے میں دیکھتے جائیں وہ کون سے ہیں۔ وہ جو مفصل تذکرہ ہے، تفصیلی تذکرہ 26 انبیاء کا، ان میں 8 پیغمبر، 8 انبیاء کرام علیہم السلام، وہ متفرق مقامات پہ ہیں، اور 18 ایک جگہ ذکر ہیں۔ تو جن 18 کو ایک ساتھ ذکر کیا یہ آپ کے سامنے ہیں سورہ انعام کی 4 آیتوں میں۔ ابراہیم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، اسحاق و یعقوب، داؤد و سلیمان، ایوب و یوسف، موسیٰ، ہارون علیہم السلام، پھر زکریا، یحییٰ، عیسیٰ، الیاس، اسماعیل، یسع، یونس، لوط علیہم السلام۔ اگلا صفحہ نکالیں، وہاں ان 8 انبیاء کا تذکرہ ہے جو اسی طرح ایک جگہ اکٹھے مذکور نہیں ہے۔ پہلی اور آخری شخصیت آدم علیہ السلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کل 20 ہو گئے۔ اور 3 انبیاء کرام کثیر الذکر ہے، ہود، صالح، شعیب علیہم السلام، اور 3 انبیاء کرام علیہم السلام قلیل الذکر ہے، یہ سامنے قلیل الذکر لکھا ہے، ادریس، ذوالکفل، عزیر علیہم السلام۔ ادریس علیہ السلام کا نام 2 دفعہ آیا ہے، ذوالکفل علیہ السلام کا نام 2 دفعہ آیا ہے، عزیر علیہ السلام کا نام 1 دفعہ آیا ہے۔ اور اوپر جو آپ نے کثیر الذکر پڑھا، ہود علیہ السلام کا نام 7 دفعہ، صالح علیہ السلام کا 9 دفعہ، اور شعیب علیہ السلام کا 11 دفعہ، یعنی بڑی عجیب ترتیب ہے، 7 پھر 9 پھر 11، 7 9 11، آسانی سے آپ کو یاد ہو جائے گا کہ وہی پہلے 7 ہیں، پھر 2 کا اضافہ کریں تو 9، پھر 2 کا اضافہ کریں تو 11۔ ہود علیہ السلام کا نام 7 دفعہ، صالح علیہ السلام کا 9 دفعہ، اور شعیب علیہ السلام کا 11 دفعہ ہوا ہے، تذکرہ نام لے کر کیا گیا۔ آگے وہ 8 انبیاء جن کا تذکرہ قرآن پاک میں نام لیے بغیر کیا ہے، شروع میں جن کا ذکر کیا ہم نے، تو 8 انبیاء کرام کا نام لیے بغیر تذکرہ، ان میں سب سے پہلے حضرت حزقیل علیہ السلام ہے۔ سورہ بقرہ میں ان کا تذکرہ موجود ہے، الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وهم الوف حذر الموت، یہ سورہ بقرہ کی 243 نمبر آیت ہے۔ ہزاروں کی تعداد میں دشمن کے مقابلے سے کترا کر یا طاعون کی وبا سے گھبرا کر ایک محفوظ پناہگاہ میں چلے گئے، موت نے ان کو آ لیا، بوسیدہ ہڈیوں میں تبدیل ہو گئے۔ حزقیل علیہ السلام کا گزر ہوا، انہوں نے حکم دیا تو وہ ہڈیاں، اللہ کے حکم سے وہ ہڈیاں جمع ہو گئی اور انسانی شکل بن گئی۔ تو یہ ہے حزقیل علیہ السلام کا تذکرہ نام لیے بغیر، سورہ بقرہ 243 میں یہ پہلی شخصیت ہے۔ دوسری شخصیت وہ حضرت یوشع ابن نون کی ہے،
نہیں، حضرت شمویل کی ہے، یہاں ان کا تذکرہ رہ گیا حضرت شمویل علیہ السلام کی۔ حضرت شمویل علیہ السلام کا تذکرہ اسی رکوع میں ہے جس میں حضرت حزقیل کا تذکرہ ہے، کہ درمیان میں ایک شخصیت رہ گئی ہے۔ تو حضرت شمویل علیہ السلام جس رکوع میں حضرت حزقیل کا تذکرہ ہے اسی میں حضرت شمویل کا تذکرہ ہے۔ آگے آپ جو فی الحال آپ کے سامنے صفحہ نمبر 3 یعنی تیسری شخصیت، دوسری شخصیت کا نام یہاں شامل نہیں ہو سکا، لیکن یاد ہونا چاہیے شمویل علیہ السلام، میں لکھ کے بھیج دیتا ہوں تاکہ یاد رہے۔ یہ شمویل علیہ السلام جس رکوع میں حزقیل علیہ السلام کا ذکر ہے اسی میں حضرت شمویل کا تذکرہ ہے۔ اس کے بعد حضرت یوشع ابن نون علیہ السلام ہے، ان کا تذکرہ سورہ کہف میں صاحب موسیٰ کے طور پہ ہوا ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ، یہ فتاہ کا لفظ لا ابرح حتى ابلغ مجمع البحرین۔ اور اسی طرح سورہ مائدہ میں 2 انعام یافتہ مردوں کا ذکر ہے، ایک حضرت یوشع ہیں، قال رجلان من الذین یخافون، سورہ مائدہ آیت نمبر 23۔ یہ جو یوشع ابن نون ہے یہ 2 واسطوں سے یوسف علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، یوشع ابن نون ابن افرائیم ابن یوسف علیہ السلام۔ اس کے بعد اگلے پیغمبر 4تھے نمبر پہ حضرت کالب ابن یوحنا ہے۔ حضرت کالب، ایک حضرت یوشع ہے تو دوسرے حضرت کالب ابن یوحنا ہے، ان کے بارے میں بھی بعض حضرات کی رائے ہے کہ وہ بھی پیغمبر تھے۔ اور 5ویں شخصیت اگلا صفحہ دیکھیں آپ، حضرت خضر علیہ السلام کی، یہ 15ویں سپارے میں ہے، اور 15ویں سپارے میں سورہ کہف کی 65 نمبر آیت ہے۔ تو وجد عبدا من عبادنا، ہمارا ایک بندہ ان کو ملا، تو وہ حضرت خضر علیہ السلام تھے۔ اس کے بعد 6، 7، 8 یہ 3 انبیاء کرام آگے ہی۔ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ، ان کے نام کیا تھے؟ مختلف روایتیں ہیں، صادق، صدوق اور شلوم یا شمعون، یہ 3 پیغمبر تھے۔ سورہ یاسین میں ان کا تذکرہ ہے، پھر مزید وہاں پڑھا جائے۔ بعض لوگوں نے کہا یہ پیغمبر نہیں تھے، لیکن قرآن پاک کا انداز کلام بتاتا ہے کہ یہ پیغمبر ہی تھے۔ یہ کل 8 انبیاء وہ ہیں جن کا نام لیے بغیر اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے۔ آگے پھر وہ 26 انبیاء کا جو آپ نے تذکرہ پڑھا ان کا خاکہ ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم علیہ السلام تک، اس کا نام کتنی مرتبہ ہے یہ آپ نے سنا تھا۔ آگے چلتے جائیں، آگے چلیں۔ یہ 3 بر اعظموں پر مشتمل آباد دنیا اور سرزمین اسلام اس کا سنٹر ہے۔ آگے چلتے جائیں، اگلے صفحے میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ 6 بر اعظم ہمارے سامنے ہیں اور آسمانی کتابوں کے نزول کی جگہ کی نشاندہی کی گئی ہے، سرزمین عرب۔ اس کے بعد آگے جائیں، یہ وہ 26 انبیاء کرام کے 2 قسم کے نقشے ہیں، ایک میں 5 انبیاء کو الگ ذکر کیا ہے، 5 اولو العزم شخصیات، باقی 21 الگ ذکر کی گئی ہیں۔ آگے چلتے جائیں۔ اب یہ آپ کے سامنے نقشہ ہے، اس میں آپ سعودی عرب دیکھ لیں، بہت بڑا علاقہ ہے سعودی عرب۔ اس کے شمال مشرق میں، شمال اوپر، مشرق دائیں، شمال مشرق، اوپر ہو دائیں ہو شمال مشرق ہے، اوپر ہو تو پھر شمال ہے، دائیں ہو تو مشرق ہے، بائیں ہو تو مغرب ہے، نیچے ہو تو جنوب ہے، اور دائیں اور نیچے ہو تو جنوب مشرق ہے، دائیں ہو اور اوپر ہو، بائیں ہو اور اوپر ہو تو شمال مغرب ہے، اور بائیں ہو اور نیچے ہو تو جنوب مغرب ہے۔ تو یہ آپ کو عراق نظر آ رہا ہوگا، عراق پر نشان لگا دیں۔ 4 انبیاء کا تعلق یہاں سے ہے، ادریس علیہ السلام، ان کے پڑپوتے نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت یونس علیہ السلام۔ آپ مصر میں آ جائیں، مصر مغرب میں ہے، مصر، یہ اس مصر سے تعلق ہے 3 انبیاء کا، یوسف، موسیٰ، ہارون علیہ السلام۔ اب آ جائیں جزیرہ عرب میں، جزیرہ عرب، یہ جو سعودی عرب ہے نا، جزیرہ کہا جاتا ہے ہر چاروں طرف سے پانی ہو، تو اس کے مشرق میں، مغرب میں، جنوب میں تو پانی نظر آ رہا ہے، اور شمال میں بھی دریا ہے۔ تو
دریائے دجلہ اور فرات، تو اس وجہ سے یہ جزیرہ عرب کہلاتا ہے۔ اس جزیرہ عرب کے جنوب میں جہاں یمن لکھا ہے، اس کے دائیں طرف اور عمان کے بائیں طرف درمیان میں یہ یمن ہے اور یہ عمان، اس کے درمیان میں یہ جو علاقہ ہے، اس میں حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تھے۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں مدینہ منورہ، دیکھ لیں مدینہ منورہ، مدینہ منورہ معلوم ہو گیا، سعودی عرب میں مکہ کے اوپر یہ مدینہ منورہ۔ اس سے تھوڑا اور اوپر چلے جائیں، اوپر جائیں، اس سے اور اوپر، مزید اوپر، اس یہ علاقہ سمجھ لیں، نیچے نیچے واپس آ جائیں اور واپس، بس یہ جگہ تھوڑا اور نیچے، بس یہ مقام سمجھ لیں کہ یہ صالح علیہ السلام کا علاقہ ہے۔ اور اس کے اوپر جہاں خلیج عقبہ کا مشرقی ساحل ہے، اردن کے بالکل نیچے، ہاں یہ اس سے نیچے، تھوڑا نیچے، بس یہ علاقہ مدین ہے، شعیب علیہ السلام کا علاقہ۔ اور اسی کے تھوڑے مشرق میں جائیں گے تبوک، جس کو ایکا کہا گیا ہے، تھوڑا اور مشرق میں، تو یہ علاقہ جو ہے وہ شعیب علیہ السلام کی محنت کا میدان ہے۔ شعیب علیہ السلام کی اب قبر خود اردن کے اندر ہے۔ پھر آگے آپ دیکھیں اردن کے اندر جائیں آپ، اس اردن میں ایک گہری جگہ نظر آ رہی ہے پانی کی، یہ لوط علیہ السلام کا علاقہ یہ ہے۔ اور اوپر چلے جائیں شام کی طرف، اس شام سے دو انبیاء کا تعلق ہے، ایوب علیہ السلام اور ان کے بیٹے ذوالکفل علیہ السلام۔ اس کے مغرب میں لبنان لکھا ہوگا، لبنان مغرب میں، مغرب بائیں طرف کہتے ہیں یہ، یہاں سے دو انبیاء کا تعلق ہے، الیاس علیہ السلام، یسع علیہ السلام۔ اور اس کے جنوب میں آ جائیں، جنوب کا معنی نیچے، یہ اسرائیل جہاں لکھا ہے یہ دراصل فلسطین ہے۔ یہاں سے 8 انبیاء کا تعلق ہے، اسحاق علیہ السلام، ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام، اور زکریہ، یحییٰ، عیسیٰ علیہ السلام، اور عزیر علیہ السلام۔ یہ 8 شخصیات اس علاقے سے تعلق رکھتی ہیں۔ اور یہ جو اوپر حلب دیکھ رہے ہیں، اب حلب شام میں اوپر حلب ہے شمال میں، اس حلب سے بھی اوپر انطاکیہ ہے، بالکل کنارہ، یہ ترکی، اور اس حلب سے تھوڑا باہر یہاں کے وہ اصحاب یاسین، سورہ یاسین میں جن 3 انبیاء کا نام گزرا ہے، یعنی نام لیے بغیر واقعہ گزرا ہے، ان کا تعلق اس علاقے سے تھا، انطاکیہ سے۔ ایوب علیہ السلام کا بیٹا ذوالکفل علیہ السلام، ذوالکفل، یہ پیچھے انبیاء کے ناموں میں ان کا تذکرہ گزرا ہے۔ تو یہ انبیاء کے مقامات عرضیہ آپ کے سامنے انشاءاللہ آ گئے اور انشاءاللہ سمجھ گئے ہوں گے۔ اب اگر آپ کو سمجھ آ گئی ہے تو میں پھر آگے بڑھوں، ورنہ اگر کوئی الجھن ہے تو یہیں پوچھتے، پھر دوبارہ اس کو ذکر نہیں کرنا۔ یہ میں نے اس لیے دوبارہ ذکر کیا کہ ممکن ہے کوئی نیا آیا ہو یا پہلی کلاسوں میں شامل نہ ہو تو اسے بھی اندازہ ہو جائے۔ یا کسی نے کوئی سوال کرنا ہو یہیں پر، پھر آگے بڑھتے ہیں۔ لگتا ہے کسی نے کوئی سوال نہیں کرنا۔ اب تھوڑا سا اسی نقشے کو پھر دیکھیں، یہاں سامنے ایران لکھا ہے، ایران کو دیکھیں، ایران میں شیراز دیکھیں، شیراز، یہ شیراز یہاں کے حضرت ذوالقرنین ہیں، ذوالقرنین علیہ السلام کا تعلق شیراز سے، اس علاقے سے ان کا تعلق تھا۔ اب مغرب کی طرف چلے جائیں، سوڈان میں، مصر کے نیچے جنوب کی طرف، مصر کا جنوب ہے سوڈان، مصر کے جنوب میں نیچے، یہ تو مصر اوپر ہے نا، نیچے اس جنوب میں
यहाँ शायद नक्शा पूरा नहीं है, इस मिस्र के नीचे है बिल्कुल, ये जो दरम्यान में लकीर है इससे नीचे आ गए। इस इलाके के ये सूडान, ये खुर्तूम देख लें, खुर्तूम सूडान के सीन के साथ खुर्तूम लिखा है, सूडान का सीन देखिए, ये खुर्तूम, इस खुर्तूम के हजरत लुकमान हकीम है, लुकमान हकीम अलैहिस्सलाम का ताल्लुक यहाँ से, जुल्करनैन लुकमान हकीम, ये दो शख्सियात आपके सामने आ गई। जुल्करनैन कौन थे, ये सवाल आया है। जुल्करनैन पैगंबर नहीं थे, एक अजीम शान बादशाह थे। बाद लोगों ने, बहुत कम लोगों ने उसे नबी भी कहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। सूरह कहफ में वयसअलूनका अन ज़िल क़रनैन, उसकी तफसील बताएंगे, वो इस शिराज से ताल्लुक़ रखते थे। तो इसी सूडान के नीचे इथोपिया लिखा है, इथोपिया देख लें आप, ये इथोपिया, आपने हबशा का नाम सुना होगा, हबशा, हजरत बिलाल यहाँ के हैं, और इन्हीं लोगों ने पहली दफ़ा मुसलमानों को पनाह दी थी, पहली हिजरत हबशा आपने सुनी होगी, तो वो इस इथोपिया के लोगों ने पनाह दी थी। आज ये लोग अच्छी हालत में नहीं है, मुश्किलात में हैं, तो ये हमारी पहली पनाहगाह है, नज्जाशी यहीं का था, और इस इथोपिया से बड़ी यादें हमारी वाबस्ता हैं, वो आगे हम जिक्र करेंगे। तो ये आपके सामने इथोपिया भी आ गया, सूडान भी और मिस्र भी। आगे चलें, अगला नक्शा देखें, आसमानी किताबों के नुज़ूल के मकामात। इंशाअल्लाह ये याद आए होंगे, पिछली दफ़ा हमने अर्ज़ किया था इराक़ में किस किस पैगंबर के सहीफ़े नाजिल हुए, और फ़लस्तीन में किस किस पैगंबर की किताबें नाजिल हुई, सहरा सीना में किस शख्सियत की किताब नाजिल हुई, और मक्का मुकर्रमा में, और इनका तज़किरा कुरान पाक में कहाँ है। वत्तीन वज़्ज़ैतून वतूर सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन। आगे चलते जाएं, ये अगले नक्शे में जो आपको मकामात अर्ज़िया बताए हैं, उनके अंबिया का तज़किरा सामने आ गया कि इनमें इराक़ी 4 हैं, वो ऊपर इदरीस, नूह, इब्राहीम और यूनुस अलैहिस्सलाम। ये ऊपर बाएं तरफ देख रहे हैं, ये 4 अंबिया इराक़ी हैं, और इसी के नीचे दाएं तरफ आ जाएं, नीचे ये दाएं तरफ नीचे मूसा, यूसुफ, मूसा, हारून अलैहिस्सलाम, ये मिस्र के हैं, मिस्र में भेजे जाने वाले 3 अंबिया। और ये जो जर्द रंग है, वस्त अरब में आने वाले अंबिया में से 6, आदम अलैहिस्सलाम, इस्माइल अलैहिस्सलाम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मक्का मुकर्रमा से ताल्लुक़ रखते हैं। और हूद, सालिह, शुएब अलैहिस्सलाम का ताल्लुक़ है जज़ीरा अरब के जुनूब और शिमाल से, जिनका नक्शा अभी बता दिया था। और बाकी 13 हज़रात का ताल्लुक़ शाम और फ़लस्तीन और उर्दन और लबनान से। यहाँ 12 लिखा है, चूँकि उज़ैर अलैहिस्सलातु वस्सलाम 13वें हैं और वो भी नबी हैं, तो इसलिए 13 बनते हैं। उनमें कौन उर्दन वाले हैं और कौन शाम वाले हैं, कौन फ़लस्तीन वाले हैं, कौन लबनान वाले हैं, ये तफसील अभी गुजर गई। अब इसी में आप एक पट्टी देख रहे हैं, सबसे नीचे हारून अलैहिस्सलाम का जहाँ नाम लिखा है, इसके नीचे एक पट्टी लगी है। ये जगह दुनिया का वस्त है। बक़िया कुर्रे अर्ज़ पर आने वाले अंबिया किराम के हालात इन जलीलुल क़द्र अंबिया किराम से मिलते जुलते थे, इसलिए उनके तज़किरे की ज़रूरत नहीं रहती। इन्हीं अक़वाम के हालात पर पूरी दुनिया को क़यास किया जा सकता है। अगर पाकिस्तान में किसी इलाके में पैगंबर आए, और हर कौम में पैगंबर आते थे, हर बस्ती में आते थे, हर इलाके में आते थे, तो पाकिस्तानी या इंडिया में किसी इलाके में पैगंबर आए हैं, बांग्लादेश में आए हैं, और इसी तरह जापान वगैरह ममालिक में आए हैं, तो उन पैगंबरों के हालात और इनके एक जैसे थे। कौमों के हालात भी मिलते जुलते थे, तो इनके हालात जो समझ जाएगा, तमाम अंबिया के हालात समझ जाएगा, इसलिए बाकी अंबिया के हालात की जिक्र की ज़रूरत नहीं थी। साथ ये भी है कि फिर इन्हीं को क्यों जिक्र किया कि सहाबा किराम को समझना इनका मुश्किल था, नहीं था, और दीगर अंबिया का समझना मुश्किल था। अगर ईरानी पैगंबर का जिक्र होता या पाकिस्तानी, तो ये एक अफसाना होता उनके लिए, और इनके नाम आसान थे आसपास के इलाकों के। अगला सफ़ा देखते जाएं, आदम अलैहिस्सलाम का आसमान से नुज़ूल कहाँ हुआ था, ये परसों बात गुजर गई थी, पिछले जुमे को, हफ्ते को। 3 रिवायतें हैं, कोई हमालिया,
اور سری لنکا اور مکہ مکرمہ اگلے صفحے پر اس کی نشاندہی بڑی وضاحت سے ہوئی ہے. اب اگلے صفحے پہ جائیں. یہ دیکھتے جائیں جہاں آدم علیہ السلام لکھا ہے اس کے نیچے یہ تینوں مقامات کے گرد گول دائرہ موجود ہے. کوہ ہمالیہ اور سری لنکا اور مکہ مکرمہ. ان تینوں میں سے کسی ایک علاقے میں آدم علیہ السلام کا آسمانوں سے نزول ہوا تھا. اگلا صفحہ دیکھتے جائیں. یہ وہ پہاڑ ہے جس پر آدم علیہ السلام کا قدم ہے. آگے چلتے جائیں. سری لنکا میں ہے یہ پہاڑ. یہ انسانی قدم کا نشان ہے. اس تصویر کا چہرہ ہم نے اب بگاڑ دیا ہے تاکہ تصویر کی لعنت سے ہم محفوظ رہیں. اس میں یہ دیکھیں اسے کوہ آدم بھی کہا جاتا ہے. اس کی بلندی کتنی ہے ایک نظر سے دیکھ لیں. جہاں وہ بدھ مت کا بابا عبادت کر رہا تھا قدم کے سامنے جھکا ہوا تھا. اس پہاڑ کی بلندی یہ دیکھ لیں سامنے لکھا ہے. اسے کوہ آدم بھی کہا جاتا ہے. یہ پہاڑی سری لنکا کی دوسری بڑی چوٹی ہے. اس کی بلندی 7300 فٹ ہے. اس پر نقش قدم کی لمبائی تقریباً 5 فٹ اور چوڑائی 2 فٹ. 5 فٹ میں پورا انسان سو جاتا ہے. چوڑائی 2 فٹ ہے تو وہ پوری چارپائی ہے جس میں انسان سو سکتا ہے. اگلے صفحے کی طرف منتقل ہوتے جائیں. ایک روایت یہ ہے کہ ماؤنٹ ایورسٹ کوہ ہمالیہ کی بلند ترین پہاڑی چوٹی جس کی بلندی 8000 میٹر سے زیادہ ہے. چلتے جائیں آگے. 29028 فٹ اس کی بلندی ہے. اگلی روایت دیکھتے جائیں. یہ صفا اور مروہ آپ دیکھ رہے ہیں. کعبۃ اللہ کے مشرق میں ہے. صفا جنوب سائڈ پر ہے اور مروہ شمال کی طرف ہے مدینہ منورہ کی طرف. اور صفا پر حضرت صفی اللہ آدم علیہ السلام کا نزول ہوا اور مروہ پر حضرت امرأہ سے مراد حضرت حوا. ان دونوں کی ملاقات کہاں ہوئی؟ یہ جو صفا اور مروہ کے درمیان جگہ ہے اس کے مشرق کی طرف آپ جائیں گے. مشرق دائیں طرف تو پہاڑی ہے. پہاڑی سے باہر نکلیں مینا ہے. یہ جو پہاڑی ہے نا اسی سے باہر نکل جائیں دائیں طرف. اسی طرح تو یہ آگے مینا کا علاقہ ہے. اس سے جب آگے نکلیں گے مزدلفہ ہے. اس کا نقشہ یہاں موجود نہیں ہے. ابھی بتا دیں گے آپ کو. مزدلفہ اور مزدلفہ میں دونوں کی ملاقات ہوئی تھی. مینا سے مشرق کی طرف مزدلفہ ہے. مزدلفہ میں دونوں کی ملاقات ہوئی تھی. صفا مروہ پہ اترے چلتے رہے. کتنا عرصہ گزرا ایک دوسرے کو تو دیکھا نہیں تھا. یہ دونوں پہاڑیاں بھی ایک دوسرے سے کوئی نصف کلومیٹر کے فاصلے پر ہیں صفا اور مروہ. اور آج کل تو ہموار ہیں. اس زمانے میں تو بالکل نہ ہمواری تھی. تو دونوں کی ملاقات ہوئی مزدلفہ میں. اور پھر اسی کے مشرق میں تھوڑا جنوب کی طرف نیچے کی طرف چلتے رہے. عرفات پہنچے. عرفات میں دونوں کا تعارف ہوا اور وہیں ان کی توبہ قبول ہوئی ہے. تو یہ آدم علیہ السلام کے نزول کا مقام آپ کے سامنے آ گیا. جو تیسری روایت ہے. صفا پہاڑی کا نقشہ بھی دیکھنے آگے بڑھیں. اس پر آدم علیہ السلام اترے اور چلے آگے. اس علاقے میں ان کی قبر بتائی جاتی ہے لیکن معلوم نہیں ہے کسی کو کہ تدفین یہی ہوئی ہے. بس یہ روایت. یہ حضرت شمویل کا تذکرہ جہاں نمبر 2 پہ کرنا تھا نا وہ یہاں آ گیا ہے غلطی سے. آپ تصحیح کر لیں کہ پہلے پیغمبر جن کا نام نہیں آیا واقعہ آیا ہے وہ حزقیل علیہ السلام. دوسرے شمویل علیہ السلام. پھر آگے تیسرے حضرت یوشع اور چوتھے کالب ابن یوحنا. یہ تفصیل پیچھے گزر گئی. آگے چلیں. ان 26 میں سے 5 اولو العزم شخصیات سورہ احزاب کی 7ویں آیت اور سورہ کی 13ویں آیت میں ان کا تذکرہ ہے. آگے چلتے جائیے. پڑھ لیا تو نوح علیہ السلام کی قوم کہاں آباد تھی؟ تو یہ آپ ایک زمین کا نقشہ دیکھیں اور 7 بر اعظم یاد رکھیں. اس میں ایشیا مجھے بتا دیں. ایشیا یہ شمالی امریکہ ہے جس پر نشان ہے.
اور یہ جہاں آپ نے نشان لگایا یورپ اور ایشیا کا درمیان ہے، دائیں طرف ایشیا ہے، یہ سعودی عرب وغیرہ بھی ایشیا میں آتے ہیں، یہ سارا ایشیا ہے، بہت بڑا ہے ایشیا۔ اور جہاں آپ نے نشان لگایا تھا اسی کے مغربی جانب یورپ ہے، یورپ اور ایشیا یہ مغربی جانب میں بائیں ہاتھ پہ، اور اس کے نیچے جنوب میں یہ افریقہ ہے، اس کے نیچے 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 یہ سارا یورپ ہے، یہ نہیں افریقہ ہے، انسان کے سر کی طرح لگ رہا ہے۔ اور شمالی امریکہ کہاں ہے؟ اور جنوبی امریکہ یہ نیچے، شمالی امریکہ جنوبی امریکہ، اور آسٹریلیا دائیں طرف جائیں یہ آسٹریلیا ہے، اور نیچے انٹارکٹیکا، نیچے یہ جو برف نما نظر آتا ہے، یہاں انسانی آبادی نہیں ہے، مستقل آبادی یہاں نہیں ہے، باقی 6 بر اعظم آباد ہیں۔ یہ لکھا ہے ملے اور تعریف سمجھ نہیں آیا مجھے، یہ بات بھی نہیں سمجھ آئی، یہ سوال مجھے نہیں سمجھ آیا۔ اس سوال کو دوبارہ دہرا دیں تاکہ میں سمجھ سکوں۔ ملے اور تعریف سمجھ نہیں آیا، یہ بات سمجھ نہیں گئی۔ ہاں ٹھیک ہے، دونوں کی ملاقات دونوں کی وہ مزدلفہ میں ہوئی ہے، مزدلفہ۔ اور دونوں کا تعارف، ایک دوسرے کی پہچان، وہ آگے بڑھتے گئے مزید آگے چلتے گئے کہ 7 کلومیٹر مزید آگے چلے، بلکہ 12 کلومیٹر ہے مزدلفہ سے عرفات کے میدان میں، عرفات وہاں ان کا تعارف ہوا، یہ بات۔ تو آگے چلیے، نقشہ آپ کے سامنے تھا، اگلا نقشہ کھولیں۔ ہاں جی، عرفات اسی سے ہے پہچان، پہلے سے جانتے تھے لیکن پریشان تھے دنیا میں، جب اترے تو ایک دوسرے کا تعارف نہیں کر سکے، ذہنی پریشانی میں آدمی مبتلا ہو، ساتھ والا کون ہے، کہاں سے آیا ہے، کچھ نہیں پتہ چلتا۔ جب عرفات میں پہنچے تو ایک دوسرے سے پوچھ لیا تو کون ہے، اس نے کہا میں تو آدم ہوں، تو کون ہے، میں حوا ہوں، تعارف ہو گئے۔ پریشانی غیر معمولی تھی، طویل عرصہ ایک دوسرے سے جدا بھی رہے تھے، تو پھر تعارف وہاں ہوا۔ اگلا صفحہ جو آپ کے سامنے آیا، نوح علیہ السلام کا مسکن اور جبل جودی کا تعارف، دونوں کے درمیان فاصلہ دیکھیں۔ جی دنیا میں 2 ہی لوگ تھے، لیکن ان کے علم میں تو یہ نہیں تھا نا زمین پہ کوئی اور ہے یا نہیں ہے، انسان۔ ان کے علم میں یہ نہیں تھا نا کہ اور کوئی ہے یا نہیں ہے زمین پر، کل یہ ایک دوسرے کا انجان ہو چکا تھا ایک دوسرے کے لیے۔ پریشانی جب انسان پر آتی ہے نا، اللہ تعالیٰ بچائے، آدم علیہ السلام جس پریشانی سے گزرے ہیں وہ پریشانی ہم نے نہیں دیکھی، اس لیے اس کے اثرات بھی ہم نہیں سمجھ سکتے۔ اگلا صفحہ جو نوح علیہ السلام کی قوم کا مسکن کوفہ ہے، اور جودی وہ اوپر آپ دیکھ رہے ہیں، بالکل اوپر، جودی اور کوفہ کے درمیان کا فاصلہ۔ اگلا صفحہ کھول دی، اس پہ فاصلے کا تعارف بھی کرایا گیا ہے۔ سمندر سے دور پہاڑ کی بلند چوٹی تک پانی کس قدر زوردار طوفان ہوگا، سمندر کوفہ کے قریب ہے، اور پہاڑ کی بلند چوٹی تک جس کی بلندی 2089 فٹ ہے، 6854 میٹر بنتے ہیں، یہ 6000 فٹ بنتے ہیں، 6854 فٹ ہے اور 2089 میٹر ہے، یہ غلط لکھا گیا ہے، میٹر تقریباً 2000 ہے، اور فٹ جو ہے وہ 6000 سے کچھ زیادہ ہے، 6854 فٹ۔
تو یہاں آ کر کشتی رکی تھی. یہ مقام آج کل ترکی، ایران اور آرمینیا کے سنگم پر واقع ہے. آگے چلیں اور دیکھ لیں. جبل ارارات اگلے صفحے پر آپ دیکھ رہے ہیں. اس کے مشرق میں آرمینیا ہے. آرمینیا کے نیچے متصل آذربائیجان ہے اور اس کے نیچے ایران ہے، اور مغربی جانب میں ترکی ہے. ان تینوں کے جو پہاڑی سلسلے کا نام ہے وہ ہے جبل ارارات، کوہ ارارات. یہاں پر حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی آ کر رکی. چلتے جائیے آگے، تصویریں دیکھتے جائیے جو جبل جودی کے مناظر ہیں. چلتے جائیں آگے. یہ وہی نقشہ انگلش میں ہے، وہی نقشہ ہے جو ابھی آپ نے دیکھا. یہ جودی کے پہاڑ کے مناظر اوپر لکھا تھا اور آگے دیکھ رہے ہیں آپ. چلتے جائیے چلتے جائیے. یہ وہی جبل جودی کے مناظر ہے. اب یہ ابراہیم علیہ السلام کا راہ سفر. وہ کوسا سے بابل، بابل سے خران، خران سے حلب، وہاں سے القدس، وہاں سے الخلیل، وہاں سے مغرب میں مصر، مصر سے واپس الخلیل، اور الخلیل سے مکہ مکرمہ، اور مکہ مکرمہ سے واپس الخلیل. یہ ان کا راہ سفر ہے، اور کئی سال اس پر لگے ہیں. بہت مختصر راستہ تو نہیں، بہت لمبا راستہ ہے. گاڑیاں تو نہیں ہوتی تھی، یا اونٹ ہے، اور یا پھر زیادہ تیز رفتار سواری ہے تو گھوڑا ہے، ورنہ سواری نہیں ہے تو پھر پیدل ہے. چلیں. ابراہیم علیہ السلام کا راہ سفر وہی ہے. چلتے ہیں. یہ موسیٰ علیہ السلام کا محل قیام، دریا نیل اور سہرا سینا اور مدین وغیرہ کا علاقہ، یہ آپ نے دیکھ لیا. ان کی وفات فلسطین میں ہوئی تھی اور بیت المقدس کے قریب ان کی قبر بنی. چلے. یہ کوہ طور ہے. موسیٰ علیہ السلام کو وحی آئی تھی کوہ طور پر. یہی ایک درخت تھا، اس درخت کو شجر تجلی کہا جاتا ہے. وہ درخت بعینی ہی یہ ہے یا نہیں ہے، یا اسی نسل کے کوئی اور درخت وہاں ہے. لیکن درخت وہاں ہے وہی ہے، یا اسی نسل کا کوئی اور درخت ہے، یہ بات معلوم نہیں ہو سکتی. تو بغیر ویزے کے کوہ طور تک پہنچ گئے سب. جی آگے چلیں. ہارون علیہ السلام کی قبر مبارک کسی کوہ طور پر ہے. یہ جو آپ علاقہ دیکھ رہے ہیں مجمع البحرین. حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام جہاں ملاقات کر چکے تھے ایک دوسرے سے. یہ دو روایتیں اس وقت آپ کے سامنے ہیں. یہ جو مصر اور سعودی عرب کے درمیان صحرائے سینا ہے، مصر اور سعودی عرب میں یہ جو گول سبز دائرہ ہے، اس دائرے کے اندر یہ صحرائے سینا ہے. اس کا جنوبی کونا، بالکل نیچے والا کونا سین کی طرح، دائیں اور بائیں پانی ہے، درمیان میں یہ کونا. یہاں مجمع البحرین کے خلیج سویس اور خلیج عقبہ آپس میں ملتے ہیں. خلیج سویس اور خلیج عقبہ، یہ دیکھیں عقبہ اور خلیج سویس، یہ دونوں آپس میں مل رہے ہیں، لہٰذا یہ مجمع البحرین. دوسری روایت یہ ہے کہ تنجہ میں ملاقات ہوئی. تو آپ اسی جگہ سے دیکھیں کہ صحرا سینا سے نکلے، قاہرہ سے چڑھے، مصر سے آگے مغرب کی طرف جائیں جی. مصر سے تو اوپر دیکھ رہے ہیں آپ لیبیا، لیبیا لیبیا سے چڑھے تو آگے تیونس پہ، تیونس نظر آ رہے تیونس آپ کو. اور پھر آگے الجزائر ہے، اور پھر آگے مراکش.
اور مراکش کے شمال میں اوپر شمال یہ جو گول دائرہ ہے، یہ جو درمیان میں لکیر کھینچی ہے، یہاں پر موسیٰ اور خضر علیہ السلام کی ملاقات کی کہ دو سمندر مل رہے ہیں۔ تو دو سمندروں کے ملنے کے بارے میں یہ دو روایتیں آپ کے سامنے آئی۔ تیسری روایت یہ ہے کہ دجلہ اور فرات جو عراق میں ہے وہاں وہ جہاں ملتے ہیں، اسی نقشے میں آپ دجلہ اور فرات دیکھ سکتے، اس میں نہیں ہے، اگلے نقشے میں ہوگا، اس نقشے میں، اسی نقشے میں ایک روایت دیکھ سکتے ہیں۔ ابھی واپس ہو جائے، تھوڑا واپس ہو جائے، اسی نقشے میں یہ مصر کے نیچے سوڈان آپ دیکھ رہے ہیں، سوڈان، اس سوڈان سے نیچے یہ جو دو دریا آپس میں ملتے ہیں، دریائے نیل کے دو قسمیں، دریائے نیل بھی شروع سے دو قسمیں، دو دریا ہیں اب آپس میں ملتے ہیں سوڈان میں۔ تو ایک روایت یہ ہے کہ یہاں پر ملاقات ہوئی۔ تین چیزیں ہو گئی، تین جگہ ہو گئی، اور آگے بڑھتے ہیں۔ دیکھتے جائیں، آگے چلتے جائیں۔ ایک منٹ واپس کر دیں۔ ہاں یہ آ گیا آپ کا سامنے، یہ جو اگلا نقشہ ہے، اگلا یہ دجلہ اور فرات، اسی کے اوپر والے کونے میں دجلہ لکھا ہے اور فرات، یہ دجلہ اور فرات یہ عراق میں ہے، اور دونوں جہاں ملتے ہیں آج کل یہ ملنے والی جگہ سمندر کے نیچے آ گئی ہے۔ تھوڑا دائیں طرف کر لیں، جہاں دونوں دریا ملتے ہیں یہاں، تو یہ جگہ اب زیر آب آ گئی ہے۔ بہرحال اس جگہ پر موسیٰ اور خضر علیہ السلام کی ملاقات ہوئی ہے، ایک روایت یہ۔ اور آگے چلو، یہ جو خلیج عقبہ دیکھ رہے ہیں آپ، خلیج عقبہ، اور اس کے مغربی جانب میں خلیج سوئس، مغربی جانب میں، درمیان میں وادی تیہ ہے۔ خلیج عقبہ اور خلیج سوئس کے درمیان وادی تیہ ہے۔ اس کا جنوبی کونا مجموع البحرین ہے کہ موسیٰ اور خضر کی یہاں ملاقات کی علیہ السلام، اسی کے جنوب میں یہ جو کونا ہے وادی تیہ، اور درمیان میں وادی تیہ کیوں کہلاتی ہے یہ کہ 40 سال بنی اسرائیل یتیہون فی الارض، یتیہون کا معنی حیران اور سرگردان تھے، چلتے پھرتے رہے اور منزل نہیں مل رہی تھی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات ہوئی اور ان کی 40 سال عمر یہاں پوری ہو گئی، نئی نسل آ گئی، پرانی ختم ہو گئی، تو پھر حضرت یوشع ابن نون نے ان کو فلسطین میں داخل کر دیا تھا۔ فلسطین میں، فلسطین کہاں ہے؟ یہاں سے اوپر دیکھتے جائیں، فلسطین، موسیٰ علیہ السلام بھی ان کو فلسطین لے جانے کے لیے لائے تھے، لیکن راستہ بھول گئے تو صحرا سینا میں پہنچے، فرعون غرق ہو گیا۔ صحرا سینا میں ان سے کہا، جیسے چھٹے سپارے میں ہے، کہ اب جہاد کرو، جا کر جہاد کرو۔ انہوں نے کہا کہ ہم وہاں لوگوں سے لڑ نہیں سکتے، وہ بڑے بہادر لوگ ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے 12 آدمی بھیجے، 12 نقیب، ان 12 لوگوں نے جا کر وہاں کے حالات کا جائزہ لیا۔ 12 لوگ اس لیے تھے کہ یہ قبیلے 12 تھے، تو ہر قبیلے کا ایک آدمی بھیجا تھا۔ ان میں سے 2 آدمیوں نے موسیٰ علیہ السلام کی نصیحت کی پابندی کی، باقی نے پابندی نہ کی۔ اور پھر موسیٰ، ان لوگوں نے یہ کہا، یا موسیٰ آپ اور آپ کا رب جائے اور لڑے، ہم یہی بیٹھے رہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ناراض ہو گئے اور 40 سال تک ان کو یہیں روکے رکھا۔ پھر یوشع ابن نون ان کو وہاں لے گئے۔ پھر آپ نے پہلے سپارے میں پڑھا، جب یوشع ابن نون کی قیادت میں یہ فلسطین پہنچے اور وطن آزاد ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ نے جشن منانے کے 2 سادہ طریقے بتا دیے کہ مذہبی آدمی جشن منائے گا تو کس طرح منائے گا۔ ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطۃ، جب آپ اپنے ملک میں داخل ہوں تو اس زمانے میں مین گیٹ ہوا کرتے تھے، مین دروازے، جیسے ہمارے ہم کہتے جب موٹر وے پہ چڑھیں، شہر میں داخل ہوں، تو اسی طرح مرکزی گیٹ سے جب داخل ہوں تو ادخلوا الباب سجدا، وہاں سجدہ کریں آپ شکر کا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزاد وطن دیا، اور استغفار کرتے رہیں، استغفر اللہ حطۃ کا معنی یہ کہ اللہ ہماری غلطیاں معاف کر دے، اپنی کوتاہیوں کا اعتراف کرتے رہیں۔ یہ اصول ہے کہ جب آدمی کو نعمت ملے تو استغفار کرے، فسبح بحمد ربک واستغفرہ،
ہمارے سامنے ہے سورہ نصر. ساری نعمتیں مل گئی تو تسبیح اور استغفار کا حکم ملا. استغفار اس مقصد کے لیے نہیں کہ گناہ ہو گیا ہے، بلکہ استغفار کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ گناہ معاف ہو جائے، یہ بھی ہوتا ہے کہ کوتاہی معاف ہو جائے، اور یہ بھی ہوتا ہے کہ ترقی ملے. گناہ کے لیے استغفار سے ترقی اور استحکام یہ چیزیں ملتی ہیں. تو ہمارا ملک مستحکم ہو جائے، ہمیں یہاں معاشی حوالے سے بھی پریشانی نہ ہو اور بد امنی بھی نہ ہو. لیکن ان لوگوں نے ایسا نہ کیا. یہ کون سا آزاد وطن تھا؟ یہ فلسطین تھا. تو ایسا نہ کیا، جس کی وجہ سے فانزلنا علی الذین ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. میں یہاں تھوڑی سی آپ سے گزارش کروں گا، یہاں لکھ کے بھیجتا ہوں کہ پاکستان کب آزاد ہوا یہ مجھے بتا دیں آپ، پھر اس کے بعد بات عرض کروں گا. پاکستان کی اور ہندوستان کی آزادی کی تاریخ کیا ہے؟ ہندوستان آزاد ہوا، پھر پاکستان آزاد ہوا. ایک دن کے فرق کے ساتھ پہلے پاکستان آزاد ہوا تھا، انگریز یہاں سے نکلا اور آزادی ملی. پھر دوسرے دن ہندوستان کو آزادی ملی. یہ لکھا ہے 14 اگست 1947. دن کون سا تھا؟ دن ہفتہ، اتوار، پیر، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ، کون سا دن تھا؟ جی 15 اگست ہندوستان ہے تو دن کون سا تھا؟ 14 اگست پاکستان ہے، دن کون سا تھا؟ ہندوستان کا جمعہ تھا. 15 اگست جمعہ کا دن تھا. 15 اگست جمعہ. 14 اگست جمعرات ہے، جمعہ نہیں ہے. 14 اگست جمعرات ہے، 15 اگست جمعہ ہے. اور اسلامی تاریخ کیا تھی؟ اسلام کا کون سا مہینہ چل رہا تھا؟ اسلامی مہینہ یہ بتا دیں. رمضان المبارک کی کون سی تاریخ تھی؟ 27 رمضان المبارک کی رات پاکستان آزاد ہوا ہے، اور 27 رمضان کے دن میں ہندوستان آزاد ہوا ہے. 27 کی رات کی 26 تاریخ جمعرات کا دن تھا. 26واں روزہ جمعرات کا دن، 27واں روزہ جمعے کا دن رات کو اعلان ہوا تھا. تو 27ویں رمضان کی رات کو پاکستان آزاد ہوا. اور 27 رمضان عبادت کی رات ہے یا بنگڑوں کی رات ہے، بنگڑے ڈالنے کی؟ یہ بتا دیجئے کہ 27 رمضان اگر ہے تو سال کون سا تھا؟ ہجری سال. عیسوی تو 1947 سب کو یاد ہے، لیکن ہجری سال کیا تھا؟ اگر آپ نے نہ بتایا پھر میں بتا دوں گا. اگر آپ نے بتا دیا تو اچھی بات. 1366 ہجری. 1366 ہجری. 1332 نہیں ہے، 1366. 1366 ہجری ہے. تو 27 رمضان کو ملک آزاد ہوا. اور ہم کہتے تھے پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ کا تعلق 14 اگست سے ہے یا 27 رمضان سے ہے؟ اب ہمارا آزادی کا دن 27 رمضان المبارک کی رات ہے، اور وہ عبادت والی ہے. تو اس میں بھی یہی اشارہ تھا کہ آپ عبادت کرو، شکر ادا کرو اور استغفار کرو، اپنے گناہوں کی معافی مانگو. یہ ہے ہمارے ملک کی آزادی کے لیے جشن کا سادہ طریقہ کہ آدمی شکر ادا کرے، استغفار کرتا رہے. لیکن ہم نے 27 رمضان کو بالکل غائب کر دیا اور 14 اگست سے ایسے وابستہ ہو گئے اور پھر جشن منانے کا اپنا طریقہ اختیار کیا. وہی بنی اسرائیل والی حرکتیں کی. انہوں نے بھی حتتن کو چھوڑا، حنتتن کہا، سجدہ چھوڑ دیا اور گسیٹیاں لینے لگے. ہم نے بھی سجدے کی بات چھوڑ دی اور بنگڑے ڈالنے لگے اور استغفار اور کلمہ طیبہ کا ورد یہ چھوڑ کر وہاں گانے گانے لگے. نغمے اور ملی نغمے ہیں اور یہ گانے ہیں اور یہ کہانیاں ہیں. اور نتیجہ صاف ظاہر ہے کہ بنی اسرائیل جس طرح ناقدری کے نتیجے میں تکلیفوں کا شکار ہوئے تو ہم بھی تو بچے نہیں. اللہ تعالی حفاظت فرما دے. تو اب آپ دیکھتے جائیں، اگلا صفحہ نکالیں. اگلے صفحے میں یہ خلیج سوئس صحرائے سینا، اس میں جو خلیج سوئس ہے
یہاں سے نہر نکالی گئی تھی اور اس نہر سے یہ ان کے جنگی جہاز آتے ہیں اور ہمارا تیل لے جاتے ہیں، وہ کام چھوڑ دیں گے، اس کا وقت نہیں ہے۔ تاریخ پر جب بات کریں گے اس موقع پر اس کو پھر چھیڑ دیں گے۔ یہ دو سمندر ہیں، خلیج سوئس، بحر متوسط، اور ادھر بحر قلزم کو ملانے کے لیے خلیج سوئس کو درمیان میں ملایا گیا ہے، نہر نکالی گئی ہے، نہر سوئس کہلاتی ہے۔ جی آگے چلیں، فرعون کہاں غرق ہوا تھا یہ تھوڑا سا دیکھ لیں۔ ایک روایت تو یہ کہ یہ خلیج سوئس میں، یہ جو خلیج سوئس لکھا ہے نا یہیں پر، بعض نے کہا یہ بحیرہ مرہ، دو بحیرہ مرہ ہے، ان کے درمیان کہیں ہلاک ہو گیا تھا۔ ایک روایت دریائے نیل کی ہے، لیکن یہ جو پہلی روایت ہے سوئس والی یہ ٹھیک ہے، یہ خلیج سوئس میں ہلاک ہوا تھا۔ چلیں، یہاں پر میں ایک سوال کرنے کا حق رکھتا ہوں، تھوڑا واپس کر دیں پھر سوال سنیں، آگے بڑھیں۔ جب خلیج سوئس کے کنارے پر ساحل پر موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر پہنچے تو اللہ نے فرمایا اضرب بعصاک البحر، سمندر کو مار دیں، سمندر کو ضرب لگائیں۔ سورہ دخان میں ہے وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا إِنَّهُمْ جُندٌ مُغْرَقُونَ، آپ سمندر کو ایسے ہی چھوڑ دیں یہ غرق ہوں گے۔ ان دونوں میں کیا تطبیق ہوگی؟ ایک دفعہ مارنے کا حکم ہے، دوسری جگہ نہ مارنے کا حکم ہے، تو کیا مطلب ہے، ماریں یا نہ ماریں؟ کیا ہوا تھا؟ اس کا جواب اگر کسی کی سمجھ میں ہے، بہرحال میں عرض کر دیتا ہوں، وقت کم ہے، کہ جب خلیج سوئس کے کنارے مصر کی طرف سے آئے تھے، راستہ نہیں تھا، تو اضرب بعصاک البحر کا حکم تھا، اور جب صحرائے سینا میں داخل ہو گئے، پیچھے سے فرعون کا لشکر سمندر میں دیکھا تو مارنے کا ارادہ کیا موسیٰ علیہ السلام نے کہ اللہ کا حکم ملے گا اور میں پھر ضرب لگاؤں گا، تو اللہ نے فرمایا اب ضرب لگانے کی ضرورت نہیں ہے، اب یہ خود غرق ہوں گے۔ تو داخل ہونے کے لیے ضرب لگائی تھی اور نکلنے کے بعد غرق کرنے کے لیے ضرب کی ضرورت نہیں تھی۔ جی آگے چلیں، اور یہ بھی ضرب کا، اب دیکھیں نا، یہ لاٹھی سانپ کی شکل بھی اختیار کرتی رہی، 3 دفعہ وہ پہلے مرحلے گزرے، یہاں سانپ کی شکل اختیار نہیں کی۔ اللہ کی حکمت ہے، معجزہ اللہ نے ظاہر کرنا ہوتا ہے اپنی حکمت کے مطابق۔ یہ اسی جبل طور پر 5 مقدس مقامات ہیں، سب سے اوپر کوہ طور ہے، اور اس کے نیچے شجرہ تجلی ہے، جس درخت کے اوپر تجلی پڑی تھی اور موسیٰ اور اللہ تعالیٰ کا کلام ہوا تھا، اور اس کے بائیں جانب عیون موسیٰ، کیا لکھا ہے، جبل دکا، جبل دکا ایک پہاڑ ہے، ایک پہاڑی تھی اب ہے نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے فرمایا کہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا سامنے پہاڑ کو دیکھو، ٹک گیا تو دیکھ لے گا، تجلی پڑی تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، وہ اس جگہ تھا، اب ہے نہیں، ختم ہو گیا۔ اس کے اوپر والی جو جگہ ہے یہ، اور اس کے یہ جو اس کو بیر موسیٰ کہتے ہیں، اور اوپر ایک پتھر ہے جس پر ضرب لگاتے تھے اور 12 چشمے جاری ہو جاتے تھے، حجر موسیٰ، یہ وہ پتھر ہے جس سے باقاعدہ چشمے نکلتے تھے، اور ہر قوم اپنا اپنا مشرب سمجھ لیتی تھی، گھاٹ، اور اس سے فائدہ اٹھاتے تھے۔ سرما یہاں سے ملتا ہے۔ جی چلیں آگے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کی قبر کی جگہ آپ کو بتا رہے ہیں، کثیب احمر سرخ ٹیلے کے پاس فلسطین میں ان کی قبر بنی ہے۔ یہ بخاری شریف میں موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں وہاں پہنچایا اور وہاں ان کی وفات ہوئی۔ چلے آگے چلتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام سے آگے پھر چلیں گے، اگر وقت ہوتا تو ابھی مکمل کر لیتے، لیکن بظاہر وقت کم ہے۔ کل انشاءاللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دیگر انبیاء کرام کے حالات، اور آخر میں سیرت نبوی کی طرف بڑھیں گے انشاءاللہ۔ کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو کر سکتا ہے، وہ بھی بشرطے کہ وقت ہو، زمین کے علم میں ہوگا وہ پھر خود ہی بند کر دے، نہیں کلاس اگر انتظار کر رہی ہے تو پھر یہاں وقت ضائع نہ کرے۔ انشاءاللہ سمجھ آئی ہوگی آپ حضرات۔
آج تعداد کم کیوں ہے؟ پہلے تو تعداد زیادہ تھی ماشاءاللہ. سمجھ آنے والوں کی تعداد کم تو نہیں ہوتی جاتی، بڑھتی جاتی.